بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے ایک گانا یاد آ رہا ہے۔ یہ گانا جو ہے رام اوتار فلم تھی، 1988 میں یہ فلم آئی تھی۔ لکشمی کانت پیار لال کا میوزک تھا، سری دیوی، سنی دیول، انیل کپور اس فلم کے کریکٹر سن، اور لتا جی اور محمد عزیز ان کی آواز میں یہ ریکارڈ ہوا تھا۔ گانے کے بول جو تھے وہ ایکچولی مجھے یاد آئے ہیں، اور کیوں یاد آئے ہیں وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، لیکن گانے کے بول سن لیں۔ گانا ویسے کافی ان دنوں میں ہٹ ہوا تھا۔ یہ گانے کا جو شروع ہے، مکھڑا جسے کہا جاتا ہے، وہ کچھ یوں ہے: انگلی میں انگوٹھی، انگوٹھی میں نگینا، تیرے بن ایک بھی دن مشکل ہو گیا جینا۔ یہ سر وہ مکھڑا ہے جو مجھے یاد آیا ہے، کسی وجہ تو یاد آیا ہے۔ 1988 میں ہم اسٹوڈنٹ تھے اور یہ گانا بہت چلا کرتا تھا۔ اب یہ ساری داستان جو ہے میں آپ کو تھوڑی دیر میں سناؤں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آج صبح جب میں اٹھا تو سر میں نے جیسے ہی ٹویٹر کو کھولا تو آگے سے پائے ایک بندے کو یعنی چپیڑا بج رہی ہیں باقاعدہ نا۔ کافی سارے لوگ ہیں، ایک تھوڑا سا بزرگ سی ایج کا آدمی جو ہے وہ بھاگتا جا رہا ہے، پیچھے ایک موب ہے جو اس کو مارنے کے لیے بھاگ رہا ہے، جس کا ہاتھ پہنچ رہا ہے وہ اس کو ریپٹے کرا رہا ہے، اور وہ بھائی سب دوڑ لگاتے جا رہے ہیں۔ کوئی 3-4 لوگ ہیں ان کو بھگا کے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ منظر میری نظروں کے آگے سے گزرا، میں کو یہ سرے کیڑا ہتھے چڑھ گیا، کدے ہتھے چڑھ گیا۔ پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یوں آئی کہ کتے پی ٹی آئی والے جڑے کتے غیرت غورت کھا گئے ہونے شاید۔ دیکھو نا، چانس ایویں پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی غیرت غورت کھا گئے ہوں تو ان کے ہتھے کوئی جو ہے وہ ان کے خیال کے مطابق عمران خان کا کوئی مخالف ٹکر گیا ہوتے جناب، انہوں نے پھڑ لیا ہوئے، کیونکہ عمران خان نے ٹریننگ دی ہوئی ہے۔ عمران خان کا یہ سوچ ہے، عمران خان یہ اس بات پر یقین رکھتا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جناب میں تمہیں ہاتھ سے پھانسی دوں گا، آئی جی میں تمہیں ہاتھ سے پھانسی دوں۔ یاد کیجئے وہ 2013-14 کے دھرنے، 126 دن کے، وہ جنرل ظہیر الاسلام نے تسلیم کیا بعد میں کہ اسی آپ پارٹی بنائی پائے نہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری ٹریننگ انہوں نے دی تھی نا، اس کا میں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نتیجہ ہوئے، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ جو امن کے دائی، جو عدم تشدد کے راہ پر قائم رہنے والے پارٹی ہے عوامی نیشنل پارٹی، ان کے یہ کارکن ہیں، اور انہوں نے جناب یہ تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے فضل محمد خان، وہ پہنو پشاور ہائی کورٹ دے پھڑ لیا تے واہ انہوں نے ان کی درگت بنائی، اور پھر اس کی فوٹیج بن گئی۔ اب ساری دنیا جو ہے وہ اے این پی کے اوپر لان تان کر رہی ہے، یہ ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے کہ دیکھو جی یہ تو باچا خان کے بڑی باتیں کرتے تھے، اور باچا خان تو عدم تشدد کا قائل تھا، ولی خان بھی عدم تشدد کا قائل تھا، اے دیکھو انہوں نے عدم تشدد، اے دیکھو اے پیا جی باچا خان، اے جی انہوں نے پرچار، اس طرح کی گفتگو بہت زیادہ ہو رہی ہے اے این پی کے اوپر۔ میں ویسے گزارش یہ کروں کہ تشدد کی میں حمایت نہیں کر سکتا، نہ میں کرتا ہوں، نہ میں نے کبھی کی ہے، نہ ہی میں آئندہ کبھی اس کی حمایت کروں گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ جو حال پی ٹی آئی نے لوگوں کا کیا، مثال کے طور پہ چلے میں آپ کو تھوڑی سی یاد دلاتا ہوں، اور وہ بہت ہی پرانی گل نہیں کر لگا، یعنی انہیں کو پیچھے نہیں لے کے جاتا 13-14 سال، ایویں کو سال پرانی گل 2 سال پرانی کر لینے، ٹھیک ہے۔ یہ لندن ہے، لندن میں جناب ایک ہاسپٹل ہے، اور اس ہاسپٹل کے اندر بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بیمار حالت میں پڑی ہیں، اور یوتھ یہ اندر وڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لندن کی پولیس ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، نون لیگ کے کارکن ہیں وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یوتھ یہ جو ہے وہاں پر جناب اپنا فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے پورے نعرے مار رہے، اندر وڑنے کی کوشش کر رہے۔ اس کو پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی مارتے تھے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وقت بدلا، پاک فوج کے خلاف نعرے مارنے شروع کیے لندن کے اندر یوتھیوں نے، اور پھر جناب ایک دوسرا منظر یہ ہے کہ مریم اورنگزیب ہے جو اور ہنا پرویز ہیں جی، ان دو مناظر کے اندر ہنا پرویز بٹ صاحبہ اور ساتھ مریم اورنگزیب، یہ 2 الگ الگ مناظر ہیں۔ ایک میں مریم صاحبہ جو ہیں وہ کچھ کافی شافی خرید رہی ہیں، اور ان کے گرد جو یوتھیے اور یوتھنیاں جڑیاں نے وہ پائن باقاعدہ طور پہ بکواسیات مغلظات بک رہے، اور مریم اورنگزیب بالکل کول کام، کوئی متھے دے وٹ پائے بغیر وہاں سے چلتی جا رہی ہیں، کوئی انہوں نے ان کو جواب نہیں دیا۔ پھر ایک سین ہے ہنا کے ساتھ اس کا بیٹا ہے، اور ہنا غصہ کر رہی بھائی یہ بیٹا اس کو روک رہا ہے، اور وہ یوتھیے جو ہیں
وہ شیان علی ٹائپ کریکٹر آج کل بے روزگاری دے دن گزار رہے ہیں بیچارہ، کیونکہ ظاہر ہے نوکری مک گئی. اب وہ جو ہے نا وہ اس کے خلاف وہ بکواس کر رہے ہیں، اور وہ بالکل کول اینڈ کام چلتے جا رہے ہیں، ماں بیٹا بڑے حوصلے کے ساتھ. جب یہ حرکات تحریک انصاف نے کی ہوئی ہیں تو وہ گجے سن ادھر لے پاسے دے نا پنجاب دے، یہ جو ہے میاں نواز شریف اینڈ فیملی کی. ویسے لڑنا اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن میں آپ سے گزارش کروں جدوں کو تہاڈے گھر ہی واڑ ہوئے، جب کوئی شخص اپنا آپ کی حدود میں آ جائے اور وہاں پر آپ کو للکارے تو وہاں پر خاموش رہنا بزدلی. اتنے پوائنٹ پھر پال لمیا لینا چاہیے، پھر آتا پھر ویکھی جائے گی، پھر کوئی بات نہیں، وہ تگڑا ہوئے گا تانوں قتل کر دے پاویں، کوئی گل نہیں، خیر ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اگے تو تسی یعنی آپ کو عزت کے ساتھ زندہ رہنا ہر انسان کا حق ہے. میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں، میں تشدد کی حمایت نہیں کر رہا، نہ میں اس کو بڑھاوا دینے کی بات کر رہا ہوں، مگر میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ حضور برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. پی ٹی آئی والے وہ ساری حداں کراس کر گئے، ادھر پائیں اے این پی والے بس پھر غصہ چڑھ گیا. اب دیکھیں نا اے این پی قربانیاں چیک کریں، ان کے جو یعنی جو بانی باچا خان کتنے سالوں کی کتنی دہائیوں کی قیادت ذرا چیک کریں کبھی. پھر ان کے اوپر کیسے کیسے جھوٹے غلط فضول بکواسیات اور مبنی الزامات لگائے گئے. جی یہ یہاں سے لاہور سے چھپنے والے اخبار نے روزانہ لائے الزام، اور چوٹو چوٹ چتالی الزام لائے اے این پی کے اوپر. پھر اس کے بعد آ جائیں 2013 میں بشیر بلور قتل ہوئے، 2018 کے الیکشن میں انہوں نے بیٹا ہارون بلور قتل ہو گیا. وہ جو میاں افتخار ہے اے این پی کے رہنما، ان کا کلوتا بیٹا مار دیا. سر یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پھر بھی عدم تشدد کی راہ پر کھڑے رہے. مگر بھائی جی جڑے کارکن ہوندے ہیں کس لیے انہوں دا غصہ پھر باہر ہو جاتا ہے، وہ پھر ہوا باہر. تو جو ہوا میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن یہ ہونا ہی تھا، یہ آگے بھی ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف کے لوگوں نے اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے پاکستان کے اندر سیاسی ماحول کو اتنا زیادہ ٹینس کر دیا ہے کہ یہاں پر اپنے حواس کو برقرار رکھنا ایک مشکل ترین کام بن گیا. جو جی تسی بیجے ہے وہ تانوں وڈنا پینا ہے. یہ بڑی ایک کلیئر کٹ بات ہے، اس میں کوئی مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. 2 + 2 4 والی گل ہے. عمران خان نے کہا تھا آپ کے بچوں کو کوئی وہ نہیں دے گا، رشتے نہیں کرے گا، یاد کریں. اچھا میں ایک بہت بڑی شخصیت، مطلب میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں بالکل نہیں چاہتا کہ ان کی جو ہیں اپنا صاحبزادی وہ دوبارہ اس ٹرامے کا شکار ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے کے رکھے. میرے لیے بڑے قابل احترام وہ خاندان ہے. یقین کریں کہ اس بچی کو باقاعدہ سائیکولوجیکلی اتنی وہ پریشان ہوئی، عمران خان اور اس کے جو کلاس میٹس تھے کچھ، انہوں نے جس طریقے سے ہوٹنگ شروع کی، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت کی بیٹی تھی جو عمران خان کے پالیٹکس سے اتفاق نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے. لہٰذا انہوں نے اس بچی کو اس طرح سے وہ کرنا شروع کیا. اور پھر جو اسکول میں وہ پڑھتی تھی، اس اسکول کے ایڈمنسٹریشن نے بجائے اس بچی کو کہ وہ اس کو تھوڑا سا یعنی پروٹیکٹ کرتے ان گونز کے جو کہ وہاں پر موجود تھے، لڑکیاں بھی تھیں اس میں، لڑکے بھی تھے، کلاس فیلوز جو ہوتے ہیں ظاہر چھوٹی ایج کے بچے تھے، بچاتے انہوں نے اس کا ساتھ دیا اس مس نے، اس کی جو کلاس کی ٹیچر تھی. تو میں جانتا ہوں کہ کتنا گھٹیا پن، کتنی غلاظت اور کتنا گند اس سیاسی ماحول کے اندر جو ہے وہ عمران خان نے پھیلایا ہے، اور یہ اس نے پلان کے ساتھ پھیلایا ہے. میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جس کے ساتھ اس نے یہ سارا کچھ ڈسکس کیا ہوا ہے، جو اس نے 9 مئی کو کیا، لیکن یہ ڈسکس اس نے 15 سال پہلے کیا تھا. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اس نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ ویلا آئے گا میں کراں گا، اور وہ وہی کر رہا تھا اور اس نے وہی کیا. تو عمران خان نکی سازش نہیں کی پائے. میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں، اس کو کوئی یہ سمجھے کہ جناب خود رو پودیدا ٹائپ آئٹم ہے، غلط بات ہے. باقاعدہ پلان کر کے یہ ہماری سوسائٹی کی جڑوں میں بٹھایا گیا، وہ تیزاب ہے ڈالا گیا،
اور آج یہ اس کے لوگ اسی تیزاب کا حصہ بن رہے ہیں. سو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ تشدد کی طرف مت جائیں. یہ بالکل غلط چیز ہے. اس کے کوئی فوائد نہیں ہوتے, نقصان ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی بھائی تہاڈے ویڑے چ کھلو گے تانوں یا تہاڈے بوئے دے کھلو گے تانوں بڑکا مارے نا بھاجی, اتھے پھر مطلب ہے کہ میرا خیال ہے کہ پھر اس پر آپ کا رسپونڈ نہ کرنا وہ آپ بزدلی کی نشانی ہے. میں ایسا سمجھتا ہوں. بات ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ میری اس بات سے اتفاق نہ کرتے ہوں. اب وہ گانے والی گل بھاجی کر لینے ہیں. وہ گانے والی گل کو جائیں جے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کی تحریک انصاف کا بلہ ان کو واپس مل گیا ہے جی. وہ جو بلہ ہے نا سر, وہ اس کے خلاف اکبر ایس بابر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے اس فیصلے کے خلاف. اچھا, سپریم کورٹ سے وہ ان کو ریلیف ملنے کے امکان, میں صرف ایویں اندازہ لا کے ٹیوا لا کے گل کر رہے ہیں. ظاہر ہے فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور جو وہ فیصلہ کرے گی وہ دی بیسٹ فیصلہ ہوگا. اس کے اوپر جب فیصلہ آئے گا پھر تنقید کی جا سکتی ہے یا اس کا تجزیہ کی جا سکتا ہے. لیکن وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے آنے سے پہلے ایک گویڑ لائی جا سکتی ہے, ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جو بھی وکلا سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں جناب یہ اکبر ایس بابر صاحب اگر جائیں گے تو ان کی بات کو سپریم کورٹ نہ صرف سنے گی بلکہ ان کو ریلیف بھی مل جائے گا اور بلہ بلہ سارا پائن پھر فارغ ہو جائے گا. تو پوچھا جناب کیوں؟ انہیں کہ اس لیے کہ اکبر ایس بابر کو نوٹس ہی نہیں ہوئے. اکبر ایس بابر صاحب کو جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں طلب ہی نہیں کیا گیا, جبکہ وہ پارٹی تھے. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ جس وقت الیکشن کمیشن کے اندر یہ ان کی پارٹی ان رجسٹرڈ ہوئی تو یہ معاملہ کہ جناب انتخابات شفاف نہیں کروائے گئے, یہ اکبر ایس بابر لے کے گئے تھے. وہ پی ٹی آئی کے بانی رکن ہیں, بانی کارکن ہیں, اور یہ بات نہ صرف اسٹیبلشڈ ہے بلکہ لیگلی ہر فورم پہ وہ اس بات کو تسلیم کروا چکے ہیں. تو وہ انہوں نے اس الیکشن کی سینٹٹی کو چیلنج کیا تھا, اس کی شفافیت کو چیلنج کیا تھا. وہاں پر یہ بات انہوں نے ثابت کی الیکشن کمیشن میں کہ یہ دیکھیں انہوں نے دھاندلی کی, اے طریقہ کار لکھ کے دیتا سی, ایتے بھی عمل نہیں کیتا, لہذا پارٹی ان رجسٹرڈ ہو گئی. جب پارٹی ان رجسٹرڈ ہو گئی تو بلہ ہوئے یا چھلا ہوئے پائے وہ واپس ختم. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ کسی کو بھی الاٹ کر دے یہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اب پشاور ہائی کورٹ نے کی طرف سے اکبر ایس بابر کے مطابق انہوں نے یہ باقاعدہ اعلان کیا کہ جناب مجھے تو بلایا ہی نہیں گیا, مجھے نوٹس ہی نہیں کیا گیا. تو ایکس پارٹی یہ کس طرح سے فیصلہ کر دیا انہوں نے, یہ تو آرٹیکل 10A کے خلاف ورزی ہے. اب یہ قانونی بحثیں ہیں, وہ جب سپریم کورٹ میں جائیں گے تو تب ہوگا. لیکن ایک بات جو میں نے یوتھیوں سے سنی اور وہ بات جو ہے وہ بڑی چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر, وہ یہ بات ہے کہ جناب پنکی پیرنی نے روحانیت سے کوئی گویڑ لائی ہے, یعنی کوئی انہیں انج کر کے ہوا دے بیچ کو پھوک ماری ہے, وہ تو ہوا دے کسی نے انج گھما کے وڈی جی انگوٹھی انہوں نے کھا بھی چھٹی ہے. تو اس انگوٹھی کے اوپر جو ہے وہ پنکی پیرنی صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو بلہ نہیں ملتا خان صاحب تو کوئی گل نہیں, جتنے آزاد امیدوار ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ کی پارٹی کے جو آپ کی حمایت یافتہ ہوں گے, ظاہر جب پارٹی ان رجسٹرڈ ہوگی تو حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں وہ تو آپ کی ہوں گے کھڑے ہوئے, تو آپ ان سب سے کہیں گے وہ انگوٹھی نشان کے لیے جو ہے نا وہ اپلائی کر دیں. اب جہاں جہاں انگوٹھی ہوگی وہ امیدوار جو ہے وہ کہتی جی بس پھر کرم ہو جائے گا جناب, فضل ہو جائے گا جناب, پھر انج کر کے ہاں جی خلائی مخلوق کو دی مدد کرے گی, اللہ معاف کرے, مطلب جو بھی ایک گمان رہا. لوکی نمبر بھی تو لیندے نا, فلانا نمبر لکی ہے, فلانا نمبر ان لکی ہے, کدی انگوٹھی لکی ہے پائی, انہوں نے 2-3 بار انگوٹھی پائی ہے, مطلب وہ لکی ہوئی نا. دیکھو نا, تمہیں پتہ ہے انگوٹھی دا ہیرا وہ 3 کیرٹ والی یاد ہے آپ کو, وہ انہوں نے کہا 3 کیرٹ والی انگوٹھی بھجوائی, کم از کم 7 کیرٹ والی بھجواؤ. وہ ملک ریاض کی بیٹی کی کال لیک ہوئی تھی, یاد تو کریں, ٹھیک ہے, وہ فرا گوگی نے جو کام کیا تھا. تو پائے نے گانا میں نے اتھو یاد آیا. اب پوچھنا صرف یہ رہ گیا تھا کہ انگوٹھی نگینے لی ہوئے کہ نگینے تو بغیر لی ہوئے.
تو جتنی بات میرے تک پہنچی ہوئی ہے، پھر اگلی بات کہتی ہیں کہ یعنی یہ کہا جا رہا ہے، اب یہ پنکی پیری نے مینو نہیں کیا گل، لیکن یہ بات مارکیٹ کے اندر پھر رہی ہے، گوسپ کہہ لیں اس کو بے شک، وہ پھر یہ رہی ہے کہ جناب اگر بلہ نہیں ملتا، فرض کرتے ہیں، تو پھر آپ اس طرح کریں کہ بلہ کوئی اور پارٹی لے جاتی، جیسے کہ اپلائی کیا مختلف لوگوں نے کہ سانو بلہ دے دے بھاجی، تو پھر آپ اپنی پارٹی کے لیے اگر رجسٹرڈ رہتی ہے پارٹی، تو پھر آپ بلے کی بجائے انگوٹھی کا نشان لے لیں، تو بھاجی یہ بلہ نہیں دے انگوٹھی والے پاس ہونے کا آجو، یہ اس وقت تحریک انصاف بلے اور انگوٹھی دے وچ پھسی جائے، اور یہ پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ ہم 21ویں صدی میں پاکستان کو لیڈ کریں گے، اور عمران خان اگر ہوئے نا پائن وزیر اعظم تے یہ ان کا خیال ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، واقعی کوئی جادو شادو ہوتا ہوگا، مجھے نہیں پتا اس بات کا، میں یا کچھ لوگ ہوں گے جو واقعی یہ عملیات وغیرہ کرتے ہوں گے اور واقعی کوئی ایگزسٹنس ان کی ہوگی، اب ادروائز تو یار مطلب ہے کہ یہ جڑے کو 10,000 بندہ بھی اگر فرض کرو عمران خان کے پیچھے ہے دیوانہ ہوا، تو ایویں تو نہیں ہو گیا نا۔ کوئی بھی عقل مند آدمی جو ہے وہ عمران خان کی پولیٹکس کو صرف ایک گھنٹے کے لیے بیٹھ کے صرف سوچ لے، جتنی بھی پولیٹکس اس کی ہے، تو وہ عمران خان کا پولیٹیکلی ساتھ نہیں دے سکتا، کم از کم میرا کم از کم یہی خیال ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو، جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔